مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ فاطر آیت 28 سے 37 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب اور سیدھی کرتے ہیں، نماز اور خرچ کرتے ہیں کچھ ہمارا دیا ہوا، چھپے اور کھلے، امیدوار ہیں ایک بیوپار کے جس میں ٹوٹا نہ ہو۔ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، سیدھی کرتے ہیں نماز سیدھی کرنا بہت بڑا کام ہے، نماز پڑھنا نہیں، نماز سیدھی کرنا بہت بڑا کام۔ یہ صفتیں ان کی، اور خرچ کرتے ہیں ہمارا جو کچھ دیا اس میں سے، چھپ کر بھی اور کھل کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ امیدوار ہے ایک بیوپار کے جس میں ٹوٹا نہ ہو۔ تجارتن یرجون تجارتن لن تبور کا ترجمہ کیا؟ یہ امیدوار ہیں ایک بیوپار کے، لن تبور جس میں ٹوٹا نہ ہو۔ ایمان تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، خرچ کرنے والے، تاکہ اللہ تعالی دے ان کو ثواب ان کا اور زیادہ دے اپنے فضل سے۔ تحقیق وہ ہے بخشنے والا قدردان۔ اور جو ہم نے آپ پر اتاری کتاب وہی ٹھیک ہے، قرآن پاک وہی ٹھیک ہے، هو الحق، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے اگلی کتابوں کی جو آسمانی کتابیں تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے، وارث بنایا ہم نے چنا۔ اصطفینا من عبادنا، کیا کیا؟ کتاب کا وارث کس کو بنایا؟ جن کو کس نے چنا؟ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے، پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا، اور کوئی ان میں ہی بیچ کی چال پر ہے، مقتصد، اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے لے کر خوبیاں اللہ کے حکم سے، یہی ہے بڑی بزرگی۔ 3 قسمیں بتلائی کہ ہم نے چن لیا کتاب کے لیے اپنے بندوں میں سے، اللہ نے انتخاب کیا ہے کتاب کا عالم کس کو بنائیں گے۔ اب ان علماء میں بھی 3 قسمیں ہو گئی۔ پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے، فمنہم ظالم لنفسہ، اپنی جان کا، ومنہم مقتصد، اور کوئی ان میں ہے بیچ کی چال پر، ومنہم سابق بالخیرات، اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے لے کر خوبیاں اللہ کے حکم سے، یہی ہے بڑی بزرگی۔ جنات عدن یدخلونہا، باغ ہیں بسنے کے جن میں وہ جائیں گے۔ جنات عدن، باغ ہیں بسنے کے۔ جنت کو بھی جنت اسی لیے بولتے ہیں، جنت کا مطلب باغ، باغ ہیں بسنے کے۔ یدخلونہا، کہ یہ علماء جو ہوں گے جن کو ہم نے چنا ہے، یہ ایمان والے، یہ جائیں گے ان باغوں میں۔ یحلون فیہا، وہاں ان کو گہنا پہنایا جائے گا۔ یحلون، وہاں ان کو گہنا، کنگن عورتیں جو پہنتی ہیں وہ پہنایا جائے گا۔ من اساور من ذہب ولؤلؤا، کنگن سونے کے اور موتی کے۔ کون سے کنگن پہنائے جائیں گے؟ سونے کے اور موتی کے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ سمجھے؟ کس کو؟
یہ چنے ہوئے علماء کو اور یہ ایمان والوں کو جو جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کو وہاں کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور کائے کے، موتی کے، اور ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور یہ وہاں کہیں گے الحمدللہ الذی، شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم، اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ الذی احلنا دار المقامۃ من فضل، جس نے اتارا ہم کو آباد رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے، دار المقامہ، آباد رہنے کے گھر میں، ہمیشہ رہنا ہے، چھوڑنا نہیں اس گھر کو، وہ اس نے ہم کو یہاں پر اتارا، احل، اتارا، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ پہنچے ہم کو اس میں مشقت، جنت میں مشقت تکلیف نہیں پہنچے گی، اور نہ پہنچے ہم کو اس میں تھکنا۔ کیا نہیں پہنچے گا؟ تھکنا۔ ایک تو ہمیشہ رہنا، کوئی گھر ہمیشہ رہنے کا نہیں، سمجھ میں آئے؟ اپنے خریدے ہوئے فلیٹ بھی چھوڑ کے مر جاتا ہے آدمی، تو وہی ایک گھر ہے جنت کا، ہمیشہ رہنا، دار المقامہ۔ دوسرا کہ دوسرے لا یمسنا فیہا نصب، کوئی تکلیف جنتی کو نہیں پہنچے گی۔ تیسرا ولا یمسنا فیہا لغوب، اور تھکنا ہم کو نہیں پہنچے گا، لغوب کا مطلب تھکنا۔ تو یہ تین چیزیں نہیں ہوگی، نکلنا جنت چھوڑ کے چلو جاؤ اب یہاں سے، نہیں، دوسرے تکلیف نہیں، تیسرے تھکنا نہیں۔ والذی کفروا، اب یہ تو تھا ایمان والوں کا حال، اب یہ ہے والذین کفروا، اور جنہوں نے ناشکری کی، کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے ہے آگ جہنم کی، لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ تو ان پر حکم پہنچے گا کہ مر جائیں عذاب کا شکار ہو کر، جل بھن کر، تو موت بھی نہیں آئے گی، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ عذاب میں کمی ہوگی، ہلکا پن بھی نہیں آئے گا، عذاب بڑھتا جائے گا۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، یہاں دوا کر رہے ہیں وہ مر رہا ہے۔ اور انسان ہے کہ غرقاب ہوا جاتا ہے، غرق ڈوبنا، آب پانی، انسان ہے کہ غرقاب ہوا جاتا ہے، اور پانی ہے کہ تیزاب ہوا جاتا ہے۔ پانی کیا ہو رہا ہے اور انسان غرقاب ہو رہا ہے۔ وہاں یہ حال ہوگا کہ کہہ رہے لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ تو ان پر حکم ہوگا جہنمیوں پر کہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان پر ہلکی ہو وہاں کی کچھ کلفت تکلیف، کذالک نجزی کل کفور، یہ سزا دیتے ہیں ہم ہر ناشکر کو۔ وہم یستریخون فیہا، یہ جہنمی اس جہنم میں اب پکاریں گے، یستریخون، وہ چلائیں گے، فیہا، اس میں، ربنا اخرجنا، اے اللہ ہم کو نکال، اے اللہ۔ اب دیکھو کیا کریں گے، کیوں نکال، کیا کریں گے؟ جا کے مستی کریں گے، شراب پیئیں گے، کفر کریں گے، شرک کریں گے؟ نہیں، اب تو سب دیکھ لیا نا۔ اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال کہ ہم کچھ بھلا کام کر لیں۔ کیا کر لیں؟ وہ جو نہیں کرتے رہے وہ بھلا کام کر لے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، وہ کچھ بھلا کام کر لیں ایسا جو اب تک کے نہیں کرتے رہے۔ اس لیے ہم کو یہاں سے کیا کر دے، اللہ نکال۔ تو اللہ کیا کہیں گے؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، اب کا ہوت پچھتاوت بھیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اولم نعمرکم، اللہ فرما رہے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو اتنی کہ جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو، اور پہنچا تمہارے پاس ڈرانے والا، ڈر سنانے والا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ جائے، سوچنے والا سوچ لے، اور پھر ڈرانے والا بھی تو آیا تھا تمہارے پاس ہر قوم میں۔
فذوقوا، اب چکھو، کیا کرو؟ یہ کھانا اور مٹھائی چکھنا نہیں ہے، یہ طنز والا چکھنا ہے۔ اب عذاب چکھو، فذوقوا، اب چکھو کہ کوئی نہیں گناہ گاروں کا مددگار۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ایمان والے کیا ہوں گے؟ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ کون؟ نمبر 1 تلاوت کرنے والے ہوں گے، دوسرے نماز سیدھی کرنے والے ہوں گے، تیسرے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ اب خرچ کرنے والے بھی کیسے؟ چھپا کر بھی دیں گے، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو پتہ نہیں، اور دکھا کر بھی دیں گے، بھائی یہ میری طرف سے مسجد کے اندر لکھ لو اتنا اتنا 10,000، بھائی زکوٰۃ ہے دے دو، مدرسے کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، یتیموں کو دو۔ چھپا کر بھی دینا بتایا اور دکھا کر بھی دینا۔ اب سوال ہے کہ یہ جو دینا ہے مال کا اللہ کے راستے میں، چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے یا دکھا کر دینا زیادہ بہتر ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ معلوم ہونا چاہیے نا، کیونکہ دونوں طرف باؤنڈریاں ہیں۔ بھائی دکھا کر دیں گے تو ریا کا خطرہ ہے کہ پکڑے جائیں گے، اللہ بولے گا بہت دکھا کر دیا، جا جہنم میں، سخی کو اٹھا کے ڈال دیں گے جہنم میں۔ چھپا کر دینے میں ترغیب نہیں ہے کہ دیکھا دیکھی میں بھی امت میں بہت مسجد بننے والی ہے، ایک مصلی پڑ رہا ہے 10,000 روپے کا، کنسٹرکشن میں سارا ملا کر کتنا؟ 10,000۔ ایسے کتنے مصلی بن رہے ہیں اس مسجد میں؟ 100۔ تو کتنا ہو گیا؟ کتنے لاکھ ہو گئے؟ 10,000 کا ایک مصلی، 100 مصلوں کی مسجد، 10 لاکھ ہے نا؟ میری طرف سے لکھو ایک مصلی، تو دوسرا بولے گا میری طرف سے بھی لکھو، ممبر ابھی باقی، ممبر نہیں، یہ سٹائل ہے سب چندے کرنے والوں کو۔ سمجھ میں آیا؟ کہ ممبر کتنے کا ہے؟ ممبر 50,000 کا ہے۔ اچھا ہماری طرف سے ممبر نہیں ابھی باقی، پہلے مصلی ہو جانے۔ تو دکھا رہے ہیں تو ترغیب آ رہی ہے، بڑھ چڑھ کے لوگ حصہ لے رہے ہیں، یہ فائدہ ہے۔ تو کرے تو کیا کرے؟ ریا کا بھی خطرہ ہے۔ اس بارے میں فقہاء نے نماز اور انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا، دونوں میں یہ تفصیل فرمائی ہے۔ فرض اور واجب یا سنت مؤکدہ، جو بھی عبادت نماز والی ہو یا خرچ کرنے والی، فرض ہو، واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو، اس کو تو علانیہ کرنا بہتر ہے۔ کیسے کرو اس کو؟ تم کو تو بہرحال نماز فرض پڑھنا ہی ہے، زکوٰۃ فرض دینا ہی، سنت مؤکدہ ادا کرنا ہی ہے، تو تم کھل کر کرو، علانیہ کرو۔ اس کے سوا نفلی نماز کا خفیہ ادا کرنا بہتر ہے، نفلی صدقے کا خفیہ ادا کرنا بہتر ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ فرض واجب سنت مؤکدہ کیسے؟ دکھا کر، اور باقی نفلی ہو تو چھپا کر۔ یہ ہے اصول، فقہاء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ ان 3 صفات، تلاوت کتاب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ان 3 صفات کے حامل ہوں گے، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کی راہ میں خوشدلی کے ساتھ خرچ کرنا۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بغیر گھاٹے کی تجارت چاہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو نا۔ تو اعمال صالحہ کی مثال تجارت کی ہے۔ کیسی ہے بولو؟ آگے امت محمدیہ خصوصاً اس کے علماء کی ایک اہم فضیلت سنو ابھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں، ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے۔ بہت بڑی بات ہے یہ
کتاب کا وارث کس کو بنایا؟ جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. تو علماء جو ہے نا، کتاب والے، کتاب پڑھنے والے علماء، یہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ کس نے چنا ہے؟ اور سرٹیفکیٹ قرآن ہے. کوئی مولوی دعویٰ کرے تو بات الگ ہے، جھٹلایا جا سکتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چنا. تو علماء کو کس نے چنا؟ بات سمجھے؟ ہم نے منتخب پسندیدہ قرار دیا اپنے بندوں میں سے. جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد امت محمدیہ ہے، اس کے علماء بلا واسطہ اور دوسرے لوگ بواسطہ. علماء کے علاوہ لوگ جو جانتے ہیں کتاب کو وہ واسطے سے، اور علماء بلا واسطہ، اور دوسرے لوگ علماء کے واسطے سے. کیا ہے؟ اللہ کا انتخاب. علی ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر نقل کی. الذین اصطفینا سے مراد امت محمدیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اس کتاب کا وارث بنایا جو اس نے اتاری ہے. یہ علماء سمجھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء ہم لوگ، یہ اللہ کی تمام کتابیں جو اب تک نازل کی گئی ہیں نا آسمان سے، سب کے وارث ہیں ہم. جو اب تک اس نے اتاری ہے، یعنی قرآن سب کتب سابقہ کی تصدیق و حفاظت کرنے والی کتاب ہونے کی حیثیت سے تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کی جامع ہے. اس کا وارث بننا گویا سب آسمانی کتابوں کا وارث بننا ہے. دیکھو قرآن میں تمام کتابیں جو چلی گئی، صحیفے اور آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، وہ سب کے مضامین جو اصلی تھے وہ آ گئے ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ابراہیم موسیٰ کے صحیفوں میں جو تھا تو سب آیا خلاصہ تمام آسمانی کتابوں کا کس میں؟ قرآن میں. اور قرآن پڑھتے ہیں علماء، تو یہ وارث بنے تمام آسمانی کتابوں کے. پھر فرمایا فَظَالِمُهُمْ يُغْفَرُ لَهُ وَمُقْتَصِدُهُمْ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَسَابِقُهُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب. تین قسمیں بتائی نا علماء کی، یعنی اس امت کا ظالم بھی بخشا جائے گا. کون بخشا جائے گا؟ اس امت کا ظالم عالم بھی بخشا جائے گا، اور میانہ روی کرنے والے آسان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور سابق بغیر حساب، بغیر حساب کی جنت میں جائے گا، خیر میں آگے بڑھنے والا. اس آیت میں لفظ اصطفینا سے امت محمدیہ کی سب سے بڑی عظیم فضیلت ظاہر ہوئی، کیونکہ لفظ اصطفیٰ قرآن کریم میں اکثر انبیاء کے لیے آیا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتوں اور انسانوں میں سے قاصد. اور ایک آیت میں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، چن لیا اللہ نے آدم کو اور نوح کو، وآل ابراہیم وآل عمران، اور ابراہیم اور عمران کی فیملی کو، علی العالمین، تمام دنیا والوں پر. تو اصطفیٰ لفظ نبیوں کے انتخاب کے لیے ہے، وہ علماء امت کے لیے اللہ نے استعمال کیا. بڑی فضیلت، بڑی فضیلت. آیت مذکورہ میں اللہ نے امت محمدیہ کو اصطفیٰ یعنی انتخاب میں انبیاء ملائکہ کے ساتھ شریک فرمایا. اگرچہ اصطفیٰ کے درجات مختلف ہیں، انبیاء اور فرشتوں کا اصطفیٰ اعلیٰ درجے میں ہے، امت محمدیہ کا اصطفیٰ بعد کے درجات میں ہے، لیکن ہے انتخاب اللہ کا. کس کا انتخاب ہے؟ علماء کس کا انتخاب ہے؟ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. امت محمدیہ کی تین قسمیں، فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. یہ جملہ پہلے جملے کی تفسیر و توضیح، یعنی ہم نے جن چند بندوں کو منتخب پسند فرما کر ان کو قرآن کا وارث بنایا، ان کی تین قسمیں بنی. پہلا ظالم، دوسرا میانہ رو، درمیانی چال والا، مقتصد،
اور تیسرا خوش نصیب بہت آگے بڑھنے والا خیر میں۔ ان تینوں قسموں کی تفسیر امام ابن کثیر نے اس طرح فرمائی، ظالم سے مراد وہ آدمی ہے جو بعض واجبات میں کوتاہی کرتا ہے اور بعض محرمات کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ مقتصد یعنی درمیانی چال چلنے والا وہ شخص ہے جو تمام واجبات شرعیہ کو ادا کرتا ہے اور تمام محرمات سے بچتا ہے، مگر بعض اوقات بعض مستحب کو چھوڑ دیتا ہے اور بعض مکروہات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ سابق بالخیرات وہ شخص ہے تمام واجبات مستحبات کو ادا کرتا ہے، تمام محرمات و مکروہات سے بھی بچتا ہے، اللہم اجعلنا منہم، اور بعض مباحات کو اشتغال عبادت یا شبہ حرمت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ الذین اصطفینا کی تینوں قسموں کے متعلق فرمایا۔ حضور نے فرمایا، ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں، کیا فرمایا؟ یہ سب ایک ہی مرتبے میں ہیں، ظالم، مقتصد، سابق بالخیرات، یہ سب ایک ہی مرتبے میں ہیں اور سب جنت میں ہیں۔ رواہ احمد، ارے سمجھے گے نہیں، سب جنت میں۔ رواہ احمد و ابن کثیر، ایک مرتبہ میں ہونے سے مراد یعنی سب ایک مرتبے میں کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ سب کی مغفرت کیا ہو جائے گی؟ ظالم، مقتصد، سابق، سب کی مغفرت ہو جائے گی اور سب جنت میں جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ درجات کے اعتبار سے تفاضل نہ ہو، یہ اونچے نیچے تو ہوں گے تینوں، لیکن جنت سب کے لیے ہے، سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ ایک روز مسجد میں کون گیا؟ ابو ثابت گئے ایک روز مسجد میں، تو وہاں ابو دردہ پہلے سے بیٹھے تھے۔ ابو ثابت گئے تو ابو دردہ بیٹھے تھے۔ ابو ثابت ان کے برابر جا کر بیٹھ کے اور یہ دعا کرنے لگے، اللہم آنس وحشتی وارحمنی وارحم غربتی ویسر لی جلیسا صالحا، یعنی اے اللہ میری قلبی وحشت اور پریشانی دور فرما، میری حالت مسافرت پر رحم فرما، مجھے کوئی جلیس ہم نشی صالح نصیب فرما۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی، سلف صالحین میں جلیس صالح کی طلب و تلاش کا کیا درجہ، اس کو اہم مقصد اور سب پریشانیوں کا علاج سمجھ کر اللہ سے اس کی دعائیں مانگتے تھے کہ اچھا ہم نشی دے دے۔ ابو دردہ نے یہ دعا سنی تو فرمایا، اگر آپ اپنی اس دعا و طلب میں سچے ہیں، ابو ثابت اگر آپ اپنی اس دعا طلب میں سچے ہیں تو میں اس معاملے میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ کیوں؟ مطلب یہ کہ مجھے اللہ نے آپ جیسا جلیس صالح بن مانگے دے دیا، وہ مانگ رہے دعا جلیس صالح کی، تو یہ کہہ رہے تم آ کے بیٹھے ہو، تم سچے ہو، تو مجھے جلیس صالح مل گیا۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھے؟ ایک رات تھی، کچھ کتابیں تھی ساتھ میں، نکلے امام احمد ابن حنبل، بارش ہو گئی تو مسجد میں گھس گئے۔ مؤذن بڑا کڑوا تھا، اکثر مؤذن کڑوے ہی ہوتے، چلو نکلو تالا مارے گا، نکلو نکلو۔ امام احمد ابن حنبل کو نکال دیا مسجد سے، کہاں جائیں، بارش ہو رہی تھی تو سامنے یا بازو میں ہی وہ ایک بھٹی یہ تھا، کیا کہتے ہیں، بیکری تھی، بیکری، تندور روٹی بنانے والا، وہاں گھس گئے۔ اس نے دیکھا کوئی بزرگ شخصیت ہے، کتاب بھی ہاتھ میں، آئیے آئیے۔ اس نے بولا کوئی بات نہیں، مسجد بند ہو گئی، چلو وہاں بیٹھ، خاطر تواضع کی اس نے۔ بولے کہاں جاؤں گا، یہیں رات گزارو، کیا کرو، یہیں رات گزارو۔ اب وہ رات گزارا امام احمد ابن حنبل۔ تو وہ جو بیکری والا تھا اس نے نماز پڑھی، رات کو تہجد کی اور دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ تیرے مجھ پہ بڑے کرم ہے، ہر خواہش تو نے میری پوری کی،
بس ایک خواہش ہے کہ موت سے پہلے پہلے امام احمد ابن حنبل سے ملاقات کرا دے. کس سے کرا دے؟ بس امام احمد کو سمجھ میں بس کر بیٹا بس کر. میں سوچ رہا تھا میں یہاں کہاں پھنسا, یہ تیری دعا ہے کہ مجھے اللہ یہاں لایا, میں ہی احمد ابن حنبل. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ابو ثابت سے ابو دردہ کہہ رہے اگر تم اپنی دعا میں سچے ہو تو میں تم سے زیادہ خوش نصیب ہو کہ تم جیسے نیک صالح بندے کی کا ہم نشیں مجھے بنا دیا, تم کو یہاں لے آیا. سمجھ میں آیا؟ ایک الٹا بھی سن لو ذرا. بغیر صفحے کی پالن حقانی بولتے تھے, بغیر صفحے کی وہ ہر بات صفحے سے بولتے تھے, بغیر صفحے کی بھی سناتے تھے. کبھی کبھی میاں بیویوں میں نوک جھوک چلتی رہتی. ایک بہت پوہڑ اور بہت جھگڑالو عورت تھی بیوی, اور شوہر بڑا نیک صالح. تو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. اس نے بولا ارے بدبخت بد نصیب, ایسا کرتی ویسا کرتی. بولے بد نصیب ہوں گے تم. کیا بولتی؟ بد نصیب تم, میں تو بڑی خوش نصیب. تم کیوں بد نصیب؟ میرے جیسی بدبخت ملی تم کو. میں کیوں خوش نصیب؟ تمہارے جیسا نیک صالح ملا میرے کو. تو بدبخت کون؟ عورتیں بات کرنے میں, بات پکڑنے میں, حملہ کرنے میں, تانا دینے میں نمبر 1, کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ کہا اور فرمایا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ابو دردہ سنا رہے ہیں ابو ثابت کو, جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, مگر جب سے میں نے اس کو سنا ہے اب تک کسی سے بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی. وہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کا ذکر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا. پھر فرمایا ان تینوں قسموں میں سے جو سابق بالخیرات ہیں وہ تو بے حساب جنت میں جائیں گے, جو مقتصد میانہ رو درمیانی چال کے ہیں ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا, اور ظالم یعنی جو اعمال میں کوتاہی کرنے والے اور گناہوں کی لغزش میں مبتلا ہونے والے ہیں ان کو اس مقام میں سخت رنج و غم طاری ہوگا, پھر ان کو بھی جنت میں داخلے کا حکم ہو جائے گا. الحمدللہ, سمجھے؟ اور سب رنج و غم دور ہو جائیں گے. اسی کو آگے کہا سب لوگوں نے, سب مل کے کہیں گے وقالوا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہم کو دور کر دیا. اب میری طرف سے سنو, ایک حدیث کا مفہوم ہے. اللہ تعالی قیامت کے دن علماء کو جمع فرمائیں گے اور انصاف کی کرسی پر بیٹھیں گے اور فرمائیں گے میں نے تم کو علم دیا ہی تھا مغفرت کے لیے, میں نے تم کو علم دین دیا ہی تھا مغفرت کے لیے, تو سن لو کہ میں نے تمہاری سب کی مغفرت کر دی. ولا ابالی, اور کوئی راضی ہو کہ ناراض ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میں نے علم مغفرت کے لیے دیا تھا اور تمہاری مغفرت کر دی. تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ علماء امت محمدیہ کی عظیم الشان فضیلت اس آیت میں فرمایا ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے بندوں میں منتخب برگزیدہ ہے. اسی لیے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء وارث ہیں نبیوں کے. کہیں کے وارث, کس کے وارث ہیں؟ ہاں, لیکن یہ بھی فرمایا درہم و دینار, سکے اور ان کی جھنکار کے وارث نہیں ہے. علماء علم کے وارث ہے, علماء دعوت میں انبیاء کے وارث ہے, اور پھر جتنی مصیبتیں ان کو ملی ہیں ان مصیبتوں کے بھی وارث ہیں. پہلے آلام بعد میں انعام. اس راہ علم میں اور راہ دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے انبیاء کی طرح آلام, مصائب و آلام, اور پھر اس کے بعد اگر پکے رہے تو اب ملے گا انعام. بات سمجھے کہ نہیں جی؟ اور ابھی تقی عثمان نہیں, مولانا الیاس گھمن صاحب نے کہا بھائی دیکھو دعوت کا کام تو
دعوت کا کام تو نبیوں کی وراثت ہے اور وارث علماء ہے. اس لیے کوئی غیر عالم اگر یوں کہے کہ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا, وہ اہل ہے ہی نہیں اس کا. وارث تو کس کو بتایا گیا؟ علماء کو بتایا گیا. تو ایسا ہے جیسے کسی کا انتقال ہوا اور اس گھر میں جا کر ایرا غیرہ اڑوس پڑوس کا بیٹے کے ہوتے ہوئے یوں کہے کہ بھائی ان کے اصلی وارث تو ہم ہیں. کوئی تسلیم کرے گا؟ ہاں تو وارث کا دوست ہے یہ بول سکتا ہے. ایسے ہی انہوں نے کہا کہ دعوت کا کام تو صرف علماء کا ہے اور علماء ہی وارث انبیاء ہے. ہاں غیر عالم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین کا کام دعوت کا کام کرتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں ان داعیوں کے علماء کی ہم مدد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ساتھ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. بات سمجھے؟ یہ ہے کہ علماء وارث انبیاء کے. آگے اور ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے سروں پر تاج موتیوں سے سجے ہوئے ہوں گے. کس کے سر پر تاج موتیوں سے سجے ہوں گے بولو؟ اور اس تاج کے کئی موتیوں میں سے ادنا موتی کی روشنی ایسی ہوگی کہ مشرق سے مغرب تک پورے عالم کو روشن کر دے گی. رواہ الترمذی. اس کو ترمذی نے روایت کی کہ وہ جو تاج جنتی پہنا ہوگا اس میں موتی ہوگی اور موتیوں میں ادنا موتی کی چمک مشرق سے مغرب کو منور کر رہی ہوگی. تو کس کو یہ کس کی موتی کا تاج ہوگا؟ کس کے تاج کا یہ ادنا موتی ہوگا؟ جنتی. کس کے؟ پھر یہ کہ ہر جنتی کے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے, ایک سونے کا, ایک چاندی کا, ایک موتیوں کا. جنتی کنگن کے متعلق ایک آیت میں چاندی کے اور دوسری میں سونے کے مذکور ہیں. ان دونوں آیتوں میں تطبیق بھی ہو گئی. تو سونے کا بھی ہوگا, چاندی کا بھی ہوگا. وہاں یہاں نہیں, یہاں پہننے دو راجے مہاراجے کو, اور عورت چالے کرنے دو ان کو, سونا پہنے. ابھی تو یہ مہاراشٹر کے اندر گولڈن مین. ارے مرد کی زینت اس کی طاقت اور اس کی سادگی اور اس کی جرات اور اس کی غیرت اور اس کا پیسہ ہے. یہ زیور ہے مرد کا. سمجھ میں آیا؟ باقی وہ سب نزاکت عورتوں کو مبارک. تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ خواہش بھی پوری کریں گے, وہاں جنتی مرد بھی پہنیں گے. سمجھ میں آیا؟ جو شخص دنیا میں سونے چاندی کے برتن اور ریشمی لباس استعمال کرے گا جنت میں ان سے محروم ہوگا. بہت سے لوگ تھے وہ بیچارے تبلیغ سے متاثر ہوئے, ہمارے بیانات تبلیغ میں سنے انہوں نے اور دعوت کی, پھر گھر پہ کھانے کی. اور ہم گئے جب گھر پہ تو چاندی کی تھالی, چاندی کا گلاس, چاندی کا پیالہ, چاندی کے چمچ, یہ خاص آپ کے لیے خریدا ہے. میں نے پیار سے سمجھایا ان کو کہ یہ ناجائز ہے, ہمارے لیے حرام ہے. آپ کی محبت اپنی جگہ, لیکن ہم نہیں کھائیں گے. سمجھ میں آیا؟ محبت میں کرتے ہیں لوگ کہ محبت کا اظہار کیسے کریں, سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے, حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ریشمی لباس نہ پہنو. دنیا میں ایک آتا تھا چائنا سلک, وہ نام کا سلک تھا, وہ اصلی سلک نہیں تھا, ورنہ 40 روپیہ میٹر 50 روپیہ میٹر نہ ملتا. ریشم اتنا سستا نہیں ہوتا. ان نام کو ویسا دکھتا ہوگا اس لیے سلک رکھ دیا. سمجھ میں آیا؟ جیسے سود کا نام آج کل کے بینک والوں نے پروفٹ رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ پروفٹ رکھ دیا. تو پروفٹ نام رکھ دینے سے سود بدلتا نہیں ہے. ایسے ہی سلک جو ہے اصل ریشم کو بولتے ہیں, وہ اوریجنل ہوتا ہے. وہ چائنا سلک پہننا جائز ہے. تو یہ فرماتے حذیفہ رضی اللہ عنہ, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا ریشمی لباس نہ پہنو, سونے چاندی کے برتنوں میں پانی نہ پیو. سمجھ میں آیا؟ ہاں, نہ ان کی پلیٹ میں کھانا کھایا کرو.
کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کفار کے لیے ہیں، تمہارے لیے آخرت میں۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ نہ لباس ریشم کا، نہ سونے چاندی کے برتن۔ بات سمجھے؟ اور حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں، جس مرد نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا وہ آخرت میں نہ پہن سکے گا۔ بخاری و مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دنیا میں ریشمی لباس پہننے والا مرد آخرت میں اس سے محروم رہے گا، اگرچہ جنت میں چلا بھی جائے۔ جنت میں جائے گا، ریشم نہیں پائے گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ریشمی لباس پہننے والا محروم رہ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو ایمان والوں کے لیے آخرت میں ہے ریشمی لباس اور سونے چاندی کے برتن، اور غیر مسلموں کے لیے دنیا میں ہے۔ الذی احلنا، وہ سب مل کے کہیں گے اللہ کا شکر ہے ایسی جگہ اتارا ہم کو، دار المقامہ، کہ کیسی جگہ ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ، اپنے فضل سے۔ یہاں ہم کو نہ مشقت پہنچے گی اور نہ لغوب پہنچے گا، یعنی کوئی تھکان نہیں ہو۔ تو اول یہ کہ دار المقامہ، کہ یہاں زوال نہیں ہے، ہم کو جانا نہیں یہاں سے۔ دوسرے، یہاں کسی کو کوئی غم نہیں پیش آئے گا۔ تیسرے، یہاں کسی کو تھکان نہیں ہوگی، جیسے دنیا میں آدمی کو تھکان ہو جاتی ہے، کام چھوڑ کر نیند کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جنت اس سے بھی پاک ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں کہاں کی خصوصیت ہے بولو؟ ارے بولو، جنت کی۔ ادھر کی خصوصیت ہے، آئی بات سمجھ؟